مشتاق احمد یوسفی کی کتاب زرگزشت سے عنوان اجرک۔ بیعت کے بعد فاروقی صاحب نے اپنے شیخ کی ایما پر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی عارفانہ کلام سے کسب فیض کی خاطر سندھی سیکھنی شروع کی۔ قلب گداز ہو چکا تھا، ویسے بھی صلح کل آدمی تھے۔ سندھی کی پہلی کتاب سبقن پڑھ کر بولے کہ صاحبو، مجھے تو اردو اور سندھی میں کوئی فرق نظر نہ آیا۔ سندھی کی نقطوں کو الٹا لگا دیا جائے تو اردو بن جاتی ہے۔ گھر پر سیاہ کرتا اور ٹخنے سے اونچی شلوار پہننے لگے تھے۔ شانے پر شیخ کی بخشی ہوئی ایک چھوٹی سی سندھی اجرک، جسے لمبا رومال یا انگوچھا بھی کہا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ کثیر المقاصد شے ہم نے کہیں نہیں دیکھی۔ ہائیڈروجن بم اور قمری راکٹ بنانے والے ایسی کوئی چیز ایجاد کر کے دکھائیں تو ہم جانیں۔ فاروقی صاحب اس سے منہ پوچھتے، دسترخوان کا کام لیتے اور کہیں پیدل منزل مارتے تو اسی سے گرد سفر جھاڑ لیتے۔ لو چلنے لگے تو اسے پانی میں تر کر کے اربوں کے قطرے و عقال کی طرح سر پر ڈال لیتے۔ حلقہ یارہ میں بریشم کی طرح نرم ہو اور عین غیبت میں اگر وقت نماز آ جائے تو اسی کو فرش پر قبلہ رو بچھا کر سر بسجود ہو جاتے اور رب کا شکر ادا کرتے جس نے انسان کو قوت گویائی عطا کی کہ وہ غیبت کر سکے۔ دن میں بچے اور رات کو مچھر ستاتے تو اسی اجرک کو منہ پر تان کر سو جاتے۔ جاڑے اور زکام میں یہ مفلر کا کام دیتی اور رات کو حلوائی کی دکان سے بیمار بچے کے لیے اونٹتا دودھ لاتے تو اس کا اینڈوا بنا کر ہتھیلی پر رکھ لیتے۔ بیوی کو اچانک ننگے سر دروازہ کھولنے جانا پڑے تو اس کی بکل مار کے اوڑھنی بنا لیتی۔ خود نروس یا کھسیانے ہوتے تو کونے کو بل پہ بل دیتے یا یوں ہی اینک کا شیشہ صاف کرنے لگتے۔ سودا سلف لینے بازار جائیں تو یاد دہانی کے لیے بیوی اس میں گراہیں لگا دیتی تھی، مگر یہ بھول جاتے کہ کون سی گرہ کس شے مطلوبہ کا سمبل ہے۔ پہلی تاریخ کو مہینے کا سودا خریدنے نکلتے تو یہ دیہاتن کی مینڈی کی طرح گدھی ہوئی ہوتی تھی۔ رات کو بچے اس کا کوڑا بنا کر اگلے پچھلے حساب چکاتے۔ اجلت میں ہوں یا کسی خاص مہم پر جا رہے ہوں تو کندھے سے اتار کر ہاتھ میں لے کر چلتے۔ کوئی گھر ملنے آئے تو بٹھانے سے پہلے اسی سے مونڈے کو صاف کرتے۔ خانقاہ میں ایک دن وضو کرتے ہوئے مسجد کے حوض میں گر پڑے اور کوہنی زخمی ہو گئی تو دوسرے دن اسی کے سلنگ میں ہاتھ کو ساتھ کے ہندسہ کی طرح رکھ کر بینک آئے۔ کوئی بھری محفل میں نازیبا بات یا مذاق کر بیٹھے تو اسے منہ میں ٹھونس کر کچھ ہنسی کو چاندتے رہتے۔ بیان کرتے تھے کہ ایک دفعہ رات کو خانقاہ سے ایک جلالی وظیفہ پڑھ کر لوٹ رہے تھے کہ راستے میں 4 گنڈوں نے گھیر لیا۔ اب کیا تھا؟ انہوں نے امام ضامن کا کلدار روپیہ اجرک کے کونے میں باندھ کر بند نوٹ کے ایسے ہاتھ دکھائے کہ ایک گنڈے کی کنپٹی میں بھمباکا کھل گیا، وہیں کھیت رہا۔ پسمانزہ گنڈے تھانے میں رپٹ لکھوانے بھاگے۔ ہماری مسکراہٹ میں انہیں استہزاء کی جھلک نظر آئی تو تیش میں آ کر فرمایا کہ آپ جیسوں کو تو چونی میں ہی ڈھیر کر سکتا ہوں۔ دوپہر کو فرش پر کھانا کھانے بیٹھتے تو بیوی اسی اجرک کی چوری بنا کر مکھیاں جھلتی رہتی۔ روز صبح اسے دھو کر شام کے استعمال کے لیے سجل کر دیتی۔ بڑی بیٹی کی شادی طے ہوئی تو بینک سے 500 روپے قرض لیے اور ایک دن شام کو شاداں و فرحاں اپنی بیٹی کے جہیز کے سارے کپڑے اسی اجرک میں باندھ کر دکھانے لائے۔ پھر وہ گھڑی بھی آئی جب سخی سہیلیوں نے ایسی رندھی ہوئی آواز میں لکھی بابل مورے کاہے کو بیاہے بدیس رے لکھی بابل مورے گایا، اور ایسا گایا کہ دلہا والوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ جس باپ نے جہیز میں چاندی کا زیور، ململ کے دوپٹے اور المونیم کے برتن دیے ہوں، اس کے سینے سے لگ کے بیٹی جس طرح پھوٹ کے روئی ہے، ہم نے کسی امیر کبیر کی بیٹی کو اس طرح تڑپ کر روتے نہیں دیکھا۔ شادی بخیر و خوبی انجام پا گئی تو میاں بیوی کو اطمینان ہوا کہ بارے بوجھ ہلکا ہوا، لیکن مشیت کو کچھ اور منظور تھا۔ 3 مہینے بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ بیوی کو ٹائیفائیڈ ہوا۔ 5-6 دن تک
تیز بخار میں کھانا پکاتی، جھاڑو بہارو دیتی اور بچوں کو نہلا دھلا کر اسکول بھیجتی رہی۔ طرز میں بال بندھا ہوا تھا۔ شام کو گھر جاتے تو پاکستان چوک سے ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے 4 آنے کی پڑیا لیتے جاتے۔ کسی سے تذکرہ تک نہ کیا۔ رات کی جگاڑ سے سوجی آنکھوں کو ہتھیلیوں سے مل کر دن بھر کام کرتے رہتے۔ 10 دن بیمار رہ کر وہ نیک بیوی اپنے رب سے جا ملی۔ دل پر کیا کچھ نہ گزری ہوگی، لیکن کیا مجال کے حرف شکایت زبان پر آئے۔ یہی شیخ کی ہدایت تھی۔ جنازے میں محلے کے سبھی لوگ شریک تھے۔ بیٹا جو مشکل سے 9 سال کا ہوگا، اسی اجرک میں پھولوں کی چادر، اگربتی، گلاب جل اور شمامت العنبر باندھے بے خبر پیچھے چل رہا تھا۔ اس میں ابھی تک کچھ یاد دلانے کے لیے ایک ننھی سی گرہ مرحومہ کے ہاتھ کی لگی ہوئی تھی، جسے انہوں نے 3 دن سے نہیں کھولا تھا۔ ڈولا لحد کے پہلو میں رکھا گیا اور سرہانے سے غلاف کعبہ کا پارچہ ہٹا دیا گیا۔ میت قبر میں اتارنے لگے تو اپنے ہاتھوں سے اجرک کمر میں ڈال کر دکھ درد کے ساتھی کو مٹی میں سلا دیا۔ اسی سے گوشائے چشم پوچھا، دھیرے سے گرہ کھولی اور پھر اپنے شیخ کے اس تبرک کو کفن پر ڈال دیا۔